جی خبریں ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ذیشان کمبو، اور آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال پرنس میں۔ یہاں پہ 1985 سے تعمیر کردہ یہ ہسپتال نے اسلام آباد کے ہر اچھے اور برے دن دیکھے ہیں، لیکن یہاں کا جو سٹاف ہے وہ گزشتہ چند سالوں سے ہر سال کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر ایک سٹرائک پہ رہتا ہے، اور آج بھی یہاں پہ ایک سٹرائک کی گئی ہے جو پرنس ملازمین بلکہ پورے فیڈرل کے جو ملازمین ہیں، میڈیکل ملازمین ہیں، ان کی جانب سے۔ تو ہم پتہ کرتے ہیں یہاں کے پمس کی یونین کے عہدیدار ہیں ارشد صاحب، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آج پمس ملازمین نے اور جو پورا پیرامیڈیکل کا عملہ ہے اس نے ہڑتال کیوں کی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ارشد صاحب، یہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس بار کیا معاملہ ہے جو آج اس سال دوبارہ آپ نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے اس ادارے کی بدقسمتی ہے، بلکہ فیڈرل کی تمام ہیلتھ کے ملازمین کی بدقسمتی ہے کہ وفاقی وزارت صحت جو 2012 میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو چلی گئی تھی، اس کے بعد صحت کے ملازمین کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ وفاقی صحت کے ملازمین کو سہولیات میسر کرنے میں ناکام چلی آ رہی ہے۔ ماضی کی حکومتوں میں بھی یہی رہا کہ صحت کی جو ہماری سہولیات ہیں اس کے مطابق کوئی اچھے فیصلے نہیں ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد نواز شریف کے دور میں، اس کے بعد یہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ پہلے تو ہم پہ کالا قانون MTI لاگو کیا گیا، یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ ادارے کے لوگ کرونا کی جو حالات ہیں ان میں کس طرح بغیر کسی سرکاری مدد کے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور خود بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، اس کے باوجود سروسز جو ہیں لگاتار فراہم کر کے پاکستان کے سب سے بہتر ادارے کا ایوارڈ پمس نے حاصل کیا، اور ہمیں اس کا انعام یہ دیا گیا کہ ہم پر MTI کا ایک قانون لاگو کر دیا گیا جس کے تحت ادارے کے اندر ایک سیاسی اثر رسوخ کو بڑھانے کی ایک روش پیدا کی گئی ہے جو اس ادارے کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اب چونکہ وفاقی حکومت صحت کے ملازمین کی اس طرح سے توجہ نہیں دے رہی، تمام صوبوں میں صحت کے ملازمین کو ہر ماہ کرونا رسک الاؤنس کے نام پر ایک بنیادی تنخواہ ہر ملازم کو اس کی اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے، ایک بیسک پہ ایکسٹرا۔ لیکن افسوس سے کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ پہلے 4 مہینوں میں جو فروری سے جون تک کے 4 ماہ تھے ان میں بھی پمس کے ملازمین کو صرف ایک تنخواہ مل سکی تھی، اور جون 2020 کے بعد جولائی 20 سے لے کے جون 2021 تک ان 12 ماہ میں ایک پائی پیسہ بھی وفاقی حکومت نے صحت کے ملازمین کو نہیں دیا، باوجود وزیر اعظم کے گرانٹ منظور کرنے کے۔ اب یہ نااہلی کا نشان جو مشیر صحت فیصل سلطان ان پر بھی ہے، یہ نااہلی کا نشان سیکرٹری صحت ان پر بھی ہے، اور صحت کے تمام جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحت کے لیے کام کر رہے ہیں مگر اس شعبے میں وہ بری طرح ناکام ہیں، اور ہم آج اسی لیے اس احتجاج کے لیے آئے کہ ان تک ہماری یہ بات پہنچ سکے کہ ان کی ناک کے نیچے وزیر اعظم یہ چند قدم کے فاصلے پر بنی گالہ میں بیٹھے ہیں۔ اگر ان کو نظر آئے کہ وفاقی صحت کے ادارے پمس، پولی کلینک، نرم، CDA، فیڈرل جنرل ہاسپٹل تمام کے تمام آج صبح سے بند پڑے ہیں اور سب لوگ سڑکوں پر ہیں اور ان کی توجہ کے لیے انتظار میں بیٹھے۔ ارشد صاحب، یہ ہر مہینے 1.5 مہینے بعد عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا پیج پہ کوئی ویڈیوز شائع ہوتی ہیں جن میں وہ الگ الگ پمس ہو گیا، پولی کلینک ہو گیا، اسپتالوں کا دورہ کرتے ہیں، تو آپ کی جو انتظامیہ ہے یا پھر آپ کی جو یونین ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی یہ اپیل کی ہے جب وہ یہاں پہ آتے ہیں، تو آپ کی ان سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، عمران خان صاحب کبھی بھی کسی طے شدہ شیڈول کے تحت نہیں آتے، صرف انہی کو پتہ ہوتا ہے اور اچانک آتے ہیں، اور انتظامیہ بھی انہیں ایک مخصوص حصے تک لے کے آتی ہے، سب اچھے کی رپورٹ دیتی ہے اور واپس بھیج دیتی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ایسے ٹائم میں آئیں جب ہاسپٹل چل رہا ہو، ملازمین موجود ہوں، پھر انشاءاللہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی ایک پری پلان طریقے سے آتے ہیں اور اس سے عوام کی آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ جی ارشد صاحب، یہاں پہ جو اس ٹائم پہ جو صبح کا وقت ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، OPD میں بھی ہوتے ہیں، ریڈیولوجی میں، الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں، تو اس وقت آپ کا کتنا عملہ ہڑتال پہ اور کتنا عملہ کام کر رہے ہیں؟ جی، آج ہمارا تقریباً OPD اور ویکسینیشن سینٹر
اور OPD سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہیں سب کی سب بند تھی. ہماری نہیں، فیڈرل کے تمام ہاسپٹلس کی. میں بتاتا جاؤں، منیرم، پولی کلینک، CDA، تمام ادارے جو ہیں وہ آج صبح سے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس بند کر کے، ماں سوائے ایمرجنسی اور کورونا وارڈ کے تمام سروسز معطل تھیں اور سب باہر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ابھی دیکھا آتے ہوئے یہاں پہ بھی جو کرونا وارڈ ہے وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک آدھ لوگوں کی تو بلکہ گارڈز کے ساتھ لڑائی بھی ہو رہی تھی اسی حوالے سے کہ انہیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں کہ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ کچھ آپ کے الٹرنیٹ کچھ عملہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا تاکہ عوام کے لیے آسانیاں ہوتی؟ نہیں، کرونا وارڈز میں تو ہمارا عملہ موجود ہے. کرونا وارڈ اور ایمرجنسی وہ چل رہی ہیں، لیکن چونکہ OPD کے لوگ جب OPD میں آتے ہیں ان کو OPD میں سروسز نہیں ملتی تو وہ اس طرف جانے کی اس لیے ان کو روکا جاتا ہے کہ یہ OPD کی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف ایمرجنسی لوگوں نے آنا ہے. یہ اس وجہ سے انہیں روکا جاتا ہے، ادروائز تو لوگ موجود. تو آپ کی ابھی انتظامیہ کے ساتھ یا جو فیڈرل انتظامیہ جو ہے ان کے ساتھ ابھی کیا آپ کے بات ہوئی ہے، اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کب تک آپ کو جو امارات ہیں جو آپ کی پے ہے، ایکسٹرا پے جو شیڈیول میں آتی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں 1 سال سے نہیں آ رہی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کب تک آئے گی؟ ہمیں نوشین حامد جو پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ہیں، انہوں نے 10 جولائی تک کا وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کی اکاؤنٹس میں یہ سارا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. لیکن 11 جولائی کو انہوں نے بلا کے یہ واضح میسیج دیا کہ بھئی میں ناکام ہوں اور وزارت صحت کے جو افسران ہیں وہ میری بات نہیں مان رہے، لہٰذا آپ اپنے احتجاج کا حق استعمال کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے آج 12 تاریخ سے اپنے احتجاج کا اعلان کیا تھا، کیونکہ جو ایک بیوروکریسی کی مشینری ہے وہ پوری طرح اس چیز پہ حاوی آئی ہوئی ہے اور ہمیں حکومت اس معاملے میں ناکام نظر آ رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی صحت کی جو کمیٹی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی کی ہو، سینٹ کی ہو، اس میں کسی نہ کسی اسپتال کا کوئی نہ کوئی ذکر کیا جاتا ہے. تو آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہے یا آپ سینٹ کی یا نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں پیش ہوں گے؟ ہماری اس ایشو کو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بھی نوٹس لیا، سیکرٹری کو بلوایا. پھر جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت ہے خالد مکسی صاحب کی سربراہی میں، انہوں نے بھی بلایا. انہیں بھی یہی کہا گیا سیکرٹری صاحب کی طرف سے کہ میں نے ان کی لسٹیں منگوائی ہوئی ہیں، کام جاری ہے اور انشاءاللہ عنقریب ان کو بھیج دوں گا، لیکن وہ نہیں کر رہے، سر خانے میں رکھا. تو آپ نے ویسے کب تک کا مائنڈ بنایا، کب تک آپ یہ جاری رکھیں گے احتجاج؟ کیونکہ 1 سال سے تو یہ آپ کا معاملہ نہیں حل ہوا، تو کب تک آپ یہ جاری رکھیں گے اور آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 2 دن ہم 3 گھنٹے کی ٹوکن اسٹرائک پر ہیں، اور اگر اس دوران نہ ہوا اس کے بعد جو تمام فیڈرل ہاسپٹلز کی ایک ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی اور احتجاج کو مزید شدت کی طرف لے کے جائے گی. تو آپ بھی جس طرح کہ ہر دوسرا بندہ یہاں پہ اسلام آباد میں آتا ہے اور ڈی چوک پہ دھرنا دے کے یا احتجاج ہوتا ہے، تو آپ نے کوئی لائحہ عمل بنایا اس طرح احتجاج کا تاکہ آپ کی آواز بھی آگے تک جائے؟ نہیں، ہمارا احتجاج پہلے تو اپنے اپنے اداروں میں، تمام جتنے ہیلتھ کے ملازمین ہیں اپنے اپنے اداروں میں بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ ہم ڈی چوک کو بھی اور پارلیمنٹ ہاؤس کو بھی جام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، وہ آخری آپشن ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا جو ہمارا میڈیکل عملہ ہے کرونا کی صورتحال میں یہ بھی بہت متاثر ہوئے ہیں، بہت زیادہ ان کے عملے کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ کرونا کا بھی شکار ہوئے ہیں. لیکن اس صورتحال میں حکومت کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ ان کو امارات دی جائیں گی اور ان کی جو پے ہے اس کو ایکسٹرا الاؤنسز دیے جائیں گے کرونا الاؤنسز کے نام سے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ 1-1.25 سال سے انہیں کوئی بھی الاؤنس نہیں دیا جا رہا، اور ان کے جو بقایا جات ہیں، جو ان کی بیسک پے ہے وہ بھی ان کو پوری نہیں مل رہی، تو ان کو الاؤنسز کہاں سے ملیں گے؟ اسی حوالے سے ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ان کی آواز آگے تک پہنچانا، اور یہ فرض ہے ہماری حکومت کا اور ہماری ایک پوری جو انتظامیہ ہے اس کا فرض ہے کہ ان کو الاؤنسز دی جائیں، ان کو ان کی تنخواہیں پوری دی جائیں، کیونکہ ان کے بھی گھر گھرانا ہوتا ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں. اگر یہ کہ ہمارے ہسپتالوں میں اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے انتظامیہ کے اس پہ دفتروں میں، حالانکہ انہیں کام کرنا چاہیے، تو یہ ہماری حکومت کی اور ہماری انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے الاؤنسز کو بحال کیا جائے، اور ان کی آواز کو آگے پہنچانے کے لیے ہم دوبارہ کاوش جاری رکھیں گے. اور دوبارہ بھی اگر ان کے الاؤنسز نہ دیے گئے تو ہم دوبارہ بھی اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے، اور انتظامیہ کے جو عہدیداران ہیں ان کا بھی انٹرویو کرنے کی کوشش کریں گے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو کہاں تک لے کے جایا جائے گا. تب تک کے لیے ذیشان کمبو کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.